مائنڈ کیپسول میں خوش آمدید۔ کامیابی کے راز سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی، اور آج کی یہ جو ہماری نشست ہے یہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا، یا جسے ہم ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، اس کا مشن ڈیوڈ جے شوارٹز کی بہت ہی مشہور کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ، اس کے ذرائع کو کھنگالنا ہے۔ اور یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس نے کامیابی کے حوالے سے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو اس کتاب کا حصہ نمبر 4 ہے، اس میں ہم یہ جانیں گے کہ کامیابی کا انحصار ہماری سوچ کے سائز پر کس طرح ہے۔ مطلب ہم جوش و خروش سے یہ ڈسکس کریں گے کہ بڑا سوچنے اور جو تخلیقی سوچ ہے یعنی کریٹو تھنکنگ، اس کے ذریعے کیسے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور میں یہاں یہ بات ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، ہم ٹھوس مثالوں سے دیکھیں گے کہ انسان کے ذہن کی جو ساخت ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ صحیح۔ اور کیوں ایک چھوٹی سوچ رکھنے والا ہمیشہ چھوٹے نتائج پر ہی رک جاتا ہے۔ جی، اور اس بات کو شروع کرنے کے لیے کتاب میں بہت ہی زبردست ایک سیلز میٹنگ کی کہانی دی گئی ہے، جو میرے خیال میں اس بنیادی اصول کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے کہ ذہانت سے زیادہ سوچ کا بڑا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہاں، وہ ہیری والی کہانی، بالکل۔ جی ہاں، ہیری کی کہانی۔ تو تصور کریں کہ کمپنی کی میٹنگ چل رہی ہے اور مارکیٹنگ کا جو سربراہ ہے وہ سٹیج پر آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک بہت ہی عام سے دکھنے والے، مطلب بالکل سیدھے سادے سیلز مین کو کھڑا کرتا ہے۔ اس کا نام ہیری ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ ہیری نے اس سال تقریباً $60,000 کمائے ہیں۔ اوہ واہ! ہاں، $60,000، جبکہ اسی کمپنی کے باقی سیلز مین جو ہے جو بالکل وہی کام کر رہے ہیں، وہ اوسطاً صرف $12,000 کما پائے ہیں۔ مطلب اتنا بڑا فرق ایک ہی کمپنی میں؟ بالکل، ایک ہی کمپنی، ایک ہی پروڈکٹ، لیکن ہیری کی آمدنی باقی سب سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ کوئی سپر مین ہے؟ ظاہر ہے، جب ہم ایسا اتنا واضح فرق دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً یہی سوچتا ہے کہ شاید ہیری کا آئی کیو بہت زیادہ ہوگا، یا وہ پیدائشی طور پر کوئی جینیس ہوگا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اگر کوئی 5 گنا زیادہ کما رہا ہے تو لاجک تو یہی کہتی ہے کہ وہ 5 گنا زیادہ ہوشیار ہوگا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ہیری نہ تو 5 گنا زیادہ ہوشیار تھا، نہ ہی اس نے 5 گنا زیادہ محنت کی، بلکہ سنا ہے اس نے چھٹیاں بھی زیادہ لی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں، واقعی؟ ہاں، اور نہ ہی اس کا علاقہ دوسروں سے بہتر تھا۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ کیا انسان کی کامیابی کسی تھرموسٹیٹ کی طرح ہے؟ مطلب اگر ہم نے اپنی سوچ کا تھرموسٹیٹ ہی کم پر سیٹ کیا ہوا ہے تو ہم کبھی بڑی کامیابی کی گرمجوشی محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کا تعین ہمارے دماغ کے سائز سے نہیں بلکہ ہماری سوچ کے سائز سے ہوتا ہے۔ سوچ کے سائز سے؟ بالکل، جو جتنا بڑا سوچتا ہے وہ اتنی ہی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بڑی تصویر بنانی چاہیے۔ یہ جو آپ نے تھرموسٹیٹ والی مثال دی نا، یہ بہت پرفیکٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اگر کسی انسان نے اپنے ذہن کا تھرموسٹیٹ $12,000 پر سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کا دماغ اس سے اوپر سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اسے کوئی 60,000 والا موقع ملے گا بھی تو وہ لاشعوری طور پر گھبرا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہیری کا تھرموسٹیٹ بڑا تھا، اس نے خود کو اس بڑی کامیابی کے قابل سمجھا تھا۔ یعنی ہم خود ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بڑا سوچنا ضروری ہے تو اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ذہن میں وہ بڑی تصویر بنتی کیسے ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، مطلب ہم سب بڑا سوچنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ تصویر بنے گی کیسے؟ اس کا جواب کتاب یہ دیتی ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہمارے مستقبل کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ یہ تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم انسان الفاظ میں نہیں سوچتے۔ الفاظ میں نہیں سوچتے؟ مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہم تصویروں میں سوچتے ہیں، پکچرز میں۔ جب ہم کوئی لفظ سنتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک اسکرین کی طرح اس کی تصویر بناتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ فرض کریں کہ کوئی میٹنگ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، ہمیں ایک مسئلے کا سامنا ہے، وی فیس اے پرابلم۔
تو جیسے ہی یہ لفظ مسئلہ ادا ہوتا ہے، ذہن میں کیا بنتا ہے؟ ذہن میں تو ایک تاریک سی تصویر بنتی ہے کہ اب کوئی پریشانی آنے والی ہے یا کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اگر وہی شخص کہے ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے، وی فیس اے چیلنج، تو اب کیا ہوگا؟ بات تو وہی ہے، لیکن چیلنج سن کر ایک جوش سا آتا ہے، ایک مقابلے کی اور کامیابی کی روشن تصویر ابھرتی ہے۔ ایگزیکٹلی، الفاظ ہماری سوچ کی سمت بدل دیتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے اسی سے جڑی ایک کہانی یاد آ رہی ہے جو کتاب میں ہے، وہ اندھے دودھ والے کی کہانی۔ او ہاں، بلائنڈ ملک مین کی کہانی، وہ بہت زبردست ہے۔ جی، تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دودھ والا ایک گھر میں دودھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں دودھ کی کھپت بہت کم ہے، شاید وہ لوگ بہت کم دودھ لیتے ہیں۔ تو اس کے خیال میں وہاں جا کر دودھ دینا وقت ضائع کرنے والی بات تھی، لیکن وہ یہ دیکھنے میں ناکام رہا کہ اس گھر کے ساتھ ہی ایک نیا حصہ بن رہا تھا، مطلب تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ جی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مستقبل میں وہاں اور لوگ آئیں گے اور دودھ کی کھپت بڑھ جائے گی۔ بالکل، تو اسے ہم چھوٹی سوچ کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا سوچنے والے کبھی بھی حال کی خامیوں میں نہیں پھنستے، وہ مستقبل کو بہتر انداز میں دیکھتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ آج کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ کل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور بڑی سوچ کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ چیزوں میں، لوگوں میں اور اپنے آپ میں ویلیو کا اضافہ کریں۔ اگر وہ دودھ والا تھوڑا ویژنری ہوتا تو وہ اس گھر کی موجودہ حالت کے بجائے اس کی مستقبل کی ویلیو کو دیکھتا۔ کیا بات ہے، ویلیو ایڈیشن واقعی بہت اہم ہے۔ لیکن میرا ایک اور سوال ہے، مستقبل کی اس طرح کی بہتر تصویر دیکھنے کے لیے تو ہمیں اپنی پرانی سوچ سے، یعنی جو فرسودہ خیالات ہیں، ان سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا؟ 100%، اور وہیں سے تو تخلیقی سوچ یا کریٹو تھنکنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، اب عام طور پر جب ہم تخلیقی سوچ کا سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ صرف سائنسدانوں یا بڑے فنکاروں کا کام ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جی، یہ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ تخلیقی سوچ کا مطلب صرف روزمرہ کے مسائل کے نئے حل تلاش کرنا، مختلف طریقوں سے چیزوں کو حل کرنا۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مشق ہے اس حوالے سے۔ وہ جیلوں والی مشق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، وہ جو کلاس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا اگلے 30 سالوں میں جیلوں کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ سنا ہوگا تو ان کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کا رد عمل یہی تھا کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب جرائم تو رہیں گے نا؟ ہاں، انسان کا دماغ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب استاد نے کہا کہ فرض کر لیں کہ یہ ممکن ہے، بس ایک لمحے کے لیے یقین کر لیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو آپ یقین کریں جیسے ہی لوگوں نے یہ مانا کہ یہ ممکن ہے تو ان کے ذہنوں نے شاندار حل سوچنا شروع کر دیے۔ واہ! کسی نے کہا کہ غربت کا خاتمہ کر دیں، کسی نے کہا کہ جرائم سے پہلے ہی ایسی روک تھام کا نظام بنائیں۔ مطلب دماغ نے راستے نکالنے شروع کر دیے۔ تو کیا ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا وہم ہے یا ہم واقعی کچھ نیا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ ہماری ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے، روایتی سوچ۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام تو 100 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور یہی طریقہ ٹھیک ہے، مطلب تبدیلی سے ڈرنا ہو جاتا ہے، وہ نئے راستے تلاش کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ صحیح، اور اسی لیے ہمیں اپنی ڈکشنری سے امپاسبل یعنی ناممکن کا لفظ نکال دینا چاہیے۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے جب خلا میں جانے کی بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر وان براؤن کی ایک مثال بڑی مشہور ہے۔ اچھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ جب لوگوں نے کہا کہ خلا میں جانا تو ناممکن ہے تو ڈاکٹر وان براؤن نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کا مقام وہاں ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ زبردست، انسان کا مقام وہاں ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ جی، تو اگر ہم اپنی روایات کو توڑ کر نیا سوچنا شروع کر دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس سے ہم اپنی جو کام کرنے کی گنجائش ہے یا جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم اپنی صلاحیت کو لامحدود کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک نوجوان بینک ایگزیکٹو کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو ذرائع میں بیان ہوا ہے۔ بتائیں۔ ہوا یہ کہ اس نوجوان کے محکمے کا ایک ساتھی اچانک بغیر بتائے نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دفتروں میں تو آپ کو پتہ ہے
کتنا مسئلہ بن جاتا ہے جب کوئی ایسے چلا جائے. بالکل، کام کا سارا بوجھ باقی لوگوں پر آ جاتا ہے. ہاں. تو اس نوجوان نے یہ کہنے کے بجائے کہ میں بہت مصروف ہوں یا مجھ سے نہیں ہوگا، اس نے اس اضافی ذمہ داری کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا. اچھا، عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے. بالکل، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ذمہ داری لی اور پھر کیا کیا؟ وہ ایک پینسل اور کاغذ لے کر بیٹھ گیا تاکہ اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے نئے اور تخلیقی طریقے تلاش کر سکے. کیا بات ہے! اس نے شارٹ کٹس نکالے، چیزوں کو منظم کیا، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاحیت یعنی کیپیسٹی صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. بالکل، وہ کوئی فکس چیز نہیں ہے. ہاں، میں تو اس کو ایک تمثیل مطلب انالوجی سے سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انسانی دماغ ہے نا، یہ ایک اسمارٹ فون کی طرح ہے. دلچسپ. وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم اس میں ایک نئی ایپلیکیشن انسٹال کر لیں، جیسے کہ بڑی سوچ والی ایپ، تو یہ دماغ بے وقت کئی کام مطلب ملٹی ٹاسکنگ انتہائی آسانی سے کر سکتا ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا آؤٹ پٹ یا اپنی پیداواری صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں. جی بتائیں. آپ کی فون والی مثال بڑی اچھی ہے، مسکراتے ہوئے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کتاب کا اس بارے میں ایک بڑا سنہری اصول ہے. وہ کہتی ہے کہ روزانہ خود سے صرف ایک سوال پوچھیں. کون سا سوال؟ میں آج اپنا کام پہلے سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی ڈو بیٹر؟ میں آج اپنا کام پہلے سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں؟ جی، جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا، تو ہمارا جو تخلیقی ذہن ہے وہ خود بخود نئے اور بہتر راستے تلاش کر لیتا ہے. ہمارا دماغ ایک سرچ انجن کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے. واہ، واقعی. اور اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا ایک خلاصہ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ کامیابی کا راز اپنے ذہن کو بڑی تصویر دکھانے میں ہے. بالکل، اور نئے حل تلاش کرنے میں ہے. جی، اور اس روایتی سوچ یا فرسودہ خیالات کی جو زنجیریں ہیں ان کو توڑنے میں ہے. ہم جتنا بڑا چیلنج قبول کرتے ہیں، ہمارا ذہن اتنی ہی بڑی گنجائش پیدا کر لیتا ہے. 100% درست بات ہے. اور یہ سفر بھی ختم نہیں ہوا. اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ ماحول اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا اثر ہماری کامیابی پر کیسے پڑتا ہے. ہاں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ منفی لوگ کس طرح ہماری سوچ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، وہ جاننا بہت ضروری ہے. لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے کیا آپ سننے والوں کے لیے کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی بات چھوڑنا چاہیں گی جس پر وہ غور کر سکیں؟ جی، میں اختتام پر کتاب کے ایک بہت ہی گہرے حوالے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. مصنف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خیالات یعنی آئیڈیاز بہت جلد مر جانے والی چیزیں ہیں. آئیڈیاز آر ہائیلی پیرشبل. خیالات مر جاتے ہیں؟ مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی شاندار خیال آتا ہے اور آپ اس پر فوراً عمل نہیں کرتے تو وہ خیال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اوہ! اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر ایک عظیم خیال پر عمل نہ کیا جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک نفسیاتی تکلیف بن کر رہ جاتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت وہ کام کر لیا ہوتا. It might have been. وہ جو ایک پچھتاوا ہوتا ہے. بالکل، پچھتاوا. تو میں بس یہ سوال چھوڑنا چاہوں گی کہ آج آپ کے ذہن میں یا ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں ایسا کون سا عظیم خیال ہے جو صرف اس لیے مر رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس پر عمل کرنے کا پہلا قدم نہیں اٹھایا گیا؟ کیا بات ہے! بہت ہی زبردست اور جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے. اس پر یقیناً ہم سب کو غور کرنا چاہیے. آج کی اس زبردست گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور اگلے حصے میں پھر ملاقات ہوگی.